یہاں وہ واقعہ پھر سنا دیتا ہوں محبت والوں کی تسلی کے لیے. حالانکہ فرمائش پر رمضان میں یا کبھی آتا ہے، لیکن آپ کی تسلی کے لیے اتفاق سے ذہن میں آ گیا، ایمان والوں کو خوش کرنے کے لیے سناتا ہوں. آپ نے سنا ہوا ہے حضرت بہلول دانا بہت بڑے بزرگ تھے. بغداد شریف میں ان کا مزار موجود ہے. شہزادے تھے، عام نہیں تھے، شہزادے تھے، لیکن مجذوب تھے. مجذوب وہ جو ظاہری طور پر ہوش میں نظر نہ. ان کو سمجھنے کے لیے بات کروں، جیسے سی آئی ڈی ہوتی ہے نا، گورنمنٹ کا ایک شعبہ ہے، تو ان کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر نہ وردی ہوتی ہے، نہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے. ہو سکتا ہے چنے بیچ رہا ہو، کوئی اس نے ایسے ہی ڈھابا لگایا ہو، ایسے ہی گھوم رہا ہو، آپ سمجھیں گے عام آدمی ہے، مگر وہ اپنا کام کر. اس طرح یہ سمجھانے کے لیے میں نے بات کی. مجذوب بظاہر ہوش میں نہیں ہوتے، مگر اپنا کام کر رہے ہوتے. حضرت بہلول دانا بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، مجذوب تھے. بغداد شریف میں بارش ہوئی، بارش مٹی میں جب آتی ہے تو مٹی گیلی ہو جاتی ہے، کیچڑ بن جاتا ہے. حضرت صاحب اپنا پاؤں رکھ کر وہ گیلی مٹی اپنے پاؤں پر لیپ رہے تھے. لیپنے کے بعد پاؤں نکال لیتے تو وہ جیسے گھروندہ بن جاتا ہے. بچے کھیلتے ہیں نا، اس طرح آپ کر رہے تھے. ایک گھر بنایا، پاؤں نکالا، پھر دوسرا گھر بنایا، پاؤں نکالا، اس طرح آپ کر رہے تھے. ہارون رشید بادشاہ عباسی دور کا بڑا مشہور، بغداد پورا جانتا تھا حضرت بہلول کو. وہ گزرا اپنے عمال کے ساتھ، اپنے جو بھی اس کا کارکن تھے، آفیسر وغیرہ، ان کے ساتھ گزرا. حضرت صاحب کو سلام کیا. حضرت جی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. جنت میں اللہ والوں کی بات کچی اور خالی نہیں ہوتی. ان کے قدموں میں کتنی برکت ہے. ایسے ہی نہیں ہم اللہ والوں کو مانتے، یہ اللہ والے ہیں. فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. حضرت جی بیچتے ہیں؟ فرمایا کو خریدار ملے گا دے دوں گا. کوئی خریدار ملے گا تو پھر کہیے اختیار ہے نا. جب نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے، نبی کی کتنی شان ہوگی. اللہ یار. فرمایا کو خریدار ملے گا دے دوں گا. اس نے کہا میں خریدار ہوں. فرمایا 1000 دینار دے دے، سونے کا سکہ 1000 دے دے اور لے لے. وہ مسکرانے لگا، یہ مٹی کا گھروندا ہے بابا جی، ایسے ہی مٹی سے کھیل رہے ہیں بچوں کی طرح، کہہ رہے ہیں 1000 دینار 1000 دینار بہت بڑی رقم ہوتی ہے. وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا، اس نے خریدا نہیں، چلا گیا. وہ پیچھے آ رہی تھی اس کی بیوی زبیدہ، بڑی نیک خاتون تھی. تاریخ میں اس کا بڑا تذکرہ ہے، خاص طور پر نہر زبیدہ، مکہ مکرمہ میں پانی پہنچانے کا اس زمانے میں جو اس نے انتظام کیا، آج تک دنیا حیران ہوتی ہے. نہر زبیدہ اس کی مشہور، بڑی نیک تھی، اللہ والوں سے محبت. اس نے بھی دیکھا حضرت کو، سلام کر کے کہا حضرت جی کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. حضرت جی مل سکتا ہے؟ فرمایا مل جائے گا. حضرت جی کیا دینا ہوگا؟ تو حضرت حالانکہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہے، فرمایا تو نے گلے میں موتیوں کا ہار پہنا ہوا ہے، وہ دے دے اور لے لے. موتیوں کا ہار پہنا ہوا ہے وہ دے دے. اور وہ بڑی سمجھدار تھی، اللہ والوں کا مزاج جانتی تھی کہ انہوں نے کہا میں دیر نہ کروں، قیمت بڑھ نہ جائے کہیں.
फौरन उतार के दे दिया। हजरत साहब ने एक घरौंदे में डाल दिया, फरमाया ये तेरा हो गया। ये उसने शुक्रिया अदा किया, वो भी चली गई। बादशाह रात को सोया तो ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहा है। कहां? कहिएगा। जन्नत में टहल रहा है। महल्लात हैं, नहरें हैं, बागात हैं। महल्लात देखते देखते एक महल पर उसको अपनी बीवी का नाम लिखा हुआ नजर आया। बड़ा हैरान हुआ। मोतियों का बना हुआ, किसका बना हुआ? मोतियों का बना हुआ घर। अंदर जाने लगा तो दरबान फरिश्ते ने रोक दिया। उसने कहा मेरी बीवी का घर है। उनका हाँ तेरी बीवी का घर है। तेरी बीवी का है, तेरा नहीं है। रोक दिया। ये उससे जैसे लड़ने लगा। उस लड़ने में आवाज कहीं ख्वाब में उससे लड़ा होगा। आंख खुल गई। जब आंख खुली, पास बीवी थी। पूछने लगा मैंने अभी ख्वाब में जन्नत में तेरा घर देखा। जन्नत में तेरा घर देखा, तूने क्या नेकी की है? उसने कहा अच्छा, हाँ मोतियों का बना हुआ। उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा सौदा सच्चा रहा। मेरा सौदा सच्चा रहा। तेरे ख्वाब ने मेरी तसल्ली कर दी कि मेरा सौदा कच्चा नहीं बल्कि सच्चा रहा। क्या हुआ? ने कहा हजरत बोलोल घरौंदे बना रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे मिल सकता है। उन्होंने मुझसे मोतियों का हार लिया था और मुझे घर दे दिया था। तो तेरे ख्वाब से मेरी तसल्ली हो गई कि उन्होंने जो कहा था वाकई मेरा घर हो गया। उसने कहा वो तो मुझे भी दे रहे थे, मैंने तो नहीं लिया। उसने कहा तेरी किस्मत, तूने नहीं लिया, मैंने तो ले लिया और मुझे तसल्ली हो गई। उसने कहा मैं फिर जाता हूं। वो फिर निकला। हजरत साहब उसी तरह लगे हुए थे। अब जो बात आपको जिसके लिए वाकया सुनाया वो बात अब आने वाली है। हजरत के पास गया। हजरत जी क्या कर रहे हो? फरमाया जन्नत में घर बना रहा हूं। हजरत जी मिल सकता है? फरमाया मिल जाएगा। क्या कीमत होगी? फरमाया बादशाही छोड़ दे और ले ले। बादशाही छोड़ दे, ले ले। हजरत जी जुबैदा को तो बड़ा सस्ता दे दिया। फरमाया उसने बिन देखे लिया था, तू देख के ले रहा है। उसने बिन देखे लिया था, तू देख के ले रहा है। बिन देखे की कीमत और होती है, देखे की कीमत और होती है। अब समझे आप? बिन देखे मानने की कदर कुछ समझ आई आपको? हम अल्लाह ताला को मानते हैं और यकीन है, शक। हम ये नहीं कहते कि इंशाअल्लाह हम मुसलमान हैं। इंशाअल्लाह का मतलब अगर अल्लाह ने चाहा ना। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, क्योंकि हमें ईमान यकीन का नाम है, शक नहीं। वो अल्लाह ताला का दीदार मांगने वाले, फरिश्तों को मांगने वाले में तुम्हें बिन देखे ईमान लाना चाहिए। दलील मौजूद है, नबी है, मोजज़ात देख रहे हो, नबी को देख रहे हो, कुरान सुन रहे हो, उसके बाद भी दलील मांग रहे हो तो तुम फिर पागल हो। तुम मानना चाहते नहीं, सरकशी दिखा रहे हो। फरिश्ते आए हम पर, हम अल्लाह को खुल्लम खुल्ला देखें। अल्लाह फरमाता है जिस दिन फरिश्तों को देखोगे कोई खुशी का दिन नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये मलाइका को देखकर कुफार मुजरिमीन क्या कहेंगे? कहेंगे या अल्लाह कोई आड़ बना दे, ये हमें नजर ना आए। कोई ऐसी रुकावट आ जाए कि हम इनको ना देखें। कयामत में कराहत का इजहार, नापसंदीदगी का इजहार करेंगे। कोई नापसंदीदा शय आप कहते हो ना, यार हटाओ मेरी आंखों से, हटाओ, परे करो, मैं नहीं देखना चाहता। तो वो इस तरह ये कहेंगे कि को दूर करो इसको, कोई दीवार कर दो, बीच में आड़ कर दो, ताकि हम इनको ना देखें, ये हम तक ना पहुंचे।
میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ اگر اپنے گناہوں کا انجام دیکھ لیں، ہم ہنسنا بھول جائیں، مسکرانا بھول جائیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تم گزرتے ہو کسی جگہ، کوئی آدمی حاجت رفع کرنے بیٹھا ہو، سمجھ گئے ہو بات؟ پوچھ رہا ہوں، حاجت رفع کرنے بیٹھا ہو، تم کیا آنکھ لگا کے دیکھتے ہو؟ ناک بند کر کے گزرتے ہو کہ مجھے بو بھی نہ آئے اور میں اس منظر کو نہ دیکھوں؟ فرماتے ہیں دنیا کے ساتھ ایسا ہی کرو، دنیا کے ساتھ نہ دنیا دیکھنے کی نہ دنیا سونگنے کی، بس جلدی سے گزرتے ہیں نا، یہی حال ہے۔ اور ہم نے لگایا ہوا ہے دل یہاں پہ، تو جتنا کسی کا دل دنیا میں لگا ہوا اس کو مرنے کی خواہش نہیں، وہ مرنے سے ڈرتا ہوگا، میں ابھی نہ مروں، میں نہ مروں، کوئی تعویذ مل جائے مجھے، کوئی ایسی چیز مل جائے، موت نہ آئے۔ بچ سکتا ہے موت سے؟ اونچی تو دل کیوں لگا رہے ہو؟ یہاں سے بھی گزر جاؤ۔ اللہ والوں نے کیا کیا؟ خواہشات نکال دی، انہوں نے دنیا سے کوئی رغبت نہیں رکھی۔ بولو آج دنیا ان کو یاد کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے، ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ رکھی ہوگی۔ لاہور چلے جاؤ، پاکستان کا دل کہتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ کہاوت ہے نا، جن نے لاہور نہیں دیکھا اور جمیا ہی نہیں، مشہور ہے۔ اس لاہور میں مغل بادشاہ جہانگیر کا مقبرہ، بڑی بہترین عمارت، قبر بہت قیمتی، اس میں نگینے جڑے ہوئے، بڑے قیمتی، وہ کام کرنے والے بھی لوگ اب نہیں ملتے ہوں گے، بڑی صفائی سے بڑا عمدہ کام ہوا۔ اس زمانے میں لاکھوں میں بنی، آپ تو کروڑوں اربوں میں وہ عمارت بنے۔ اس کا مقبرہ ہے، ہفتے میں 2-4 دن شاید کوئی لوگ جاتے ہوں گے، 4-5 گھنٹے کے لیے کھلتا ہے، ٹکٹ لگتی ہے، کوئی چلا جائے، زیادہ تر نوجوان ٹولے چلے جاتے ہیں اپنی غلط کاریوں کے لیے، چل بھائی، پوچھتا کوئی نہیں۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا جہانگیر کا مطلب جس نے جہان کو پکڑا ہوا ہے، پورا جہان اس کے قابو میں، وہ اپنے مزاج میں۔ قبر پر اس کا نام لکھا ہے، ابو المظفر نور الدین محمد جہانگیر، بڑی اعلیٰ قبر بنی ہوئی ہے، کو پوچھنے والا۔ راوی دریا پار کریں، راوی کے اس پار مقبرہ جہانگیر کا ہے، راوی کے اس پار داتا صاحب کا دربار ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں سیدنا علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالی، داتا گنج بخش۔ صبح جاؤ، دوپہر جاؤ، شام جاؤ، رات جاؤ، آدھی رات جاؤ، پچھلی رات جاؤ، ہر وقت بھرا ہوا دربار ملے گا۔ بادشاہ بھی آئے گا، غریب بھی آئے گا، امیر بھی آئے گا۔ اب مجھے بتاؤ، آپ اپنے ایمان کے ساتھ بتاؤ، اصل بادشاہت کس کی ہے؟ نبی کے غلام کی ہے نا۔ تو انہوں نے دنیا ترک کی تھی، انہوں نے دنیا کی خواہش نہیں کی، دنیا سے دل نہیں لگایا۔ آج دنیا ان کے پیچھے 975 سال ہو گئے۔ داتا صاحب کو کتنا عرصہ؟ 975 سال ہو گئے داتا صاحب کو، مگر آج بھی وہ داتا ہے، آج بھی ان کا فیضان ہے۔ اور دوسرے بادشاہ کتنے ہوں گے، نام بھی یاد نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو جو دنیا سے دل لگا لے پھر اس کے لیے کچھ بھی خیر۔ دنیا برتو، آئے ہو برتو، مگر یہاں پر جو لوگ اپنے اندر دنیا لے جاتے ہیں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، کشتی چلتی ہے، پانی باہر ہوتا ہے، کشتی چلتی رہتی ہے، پانی کشتی میں آ جائے تو وہ کہتے ہیں بس دنیا کو باہر رکھو، اندر نہ آنے دو، برتو اس کو، گزر جاؤ اس سے، اس کو دل میں نہ لاؤ۔
ہم خواہشات، وہ جی میں نے مکان میں فلانی چیز لگانی ہے، یہ لگانا ہے، وہ لگانا ہے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، اور سب یہیں رہ جانا، آگے جانے کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں ہے، کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں 4 دن رہنا ہے، وہاں تو بہترین چیزیں بنائی جا رہی ہیں، اور جہاں ہمیشہ جانا تیاری نہیں، تو دنیا برتو، اللہ نے زیادہ دی ہے، زیادہ برت لو، مگر دل میں نہ آنے دو۔ اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھا حلال کھاؤ، جائز، منع نہیں ہے، سیر کرو، گھومو، مگر اس کو دل میں نہ لا۔ تو یہ کفار مجرمین کہہ رہے ہیں جی ہمارے پر فرشتے اترے، اللہ فرماتا ہے فرشتے جب سامنے آئیں گے تو پھر پناہ مانگو گے، بھاگو گے۔ باتیں کرنے والوں اتنی اونچی اونچی باتیں کرتے ہو، لمبی، کہتے ہیں نا لمبی چھوڑ رہے ہو، حد ہو گئی ہے، اپنے آپ کو دیکھو کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً منثورا۔ اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا۔ یہ باتیں کرنے والے انہوں نے جو کچھ کیا تھا، اللہ فرماتا ہے گرد و غبار، آپ کبھی بند کمرہ ہو، اندھیرا ہو، کچھ نظر نہیں آ رہا، معلوم ہوا کہ جی سوئی کے ناکے کے برابر کوئی سوراخ ہے تو سورج کی روشنی اس سے بھی اندر آ جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس کو دیکھنا ہوتا ہے نا، تو آپ گرد پھینکتے ہیں تو وہ ایک لائن بن جاتی ہے، اس میں غبار ذرے نظر آتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو روشن دان سے آتی ہو یا ویسے آتی ہو، تو سورج، گرد و غبار جو سورج کی کرنوں سے یا آپ کے اس طرح آتا ہے، اس کے لیے بتا دیا کہ اس کے ذرے کتنے باریک باریک ہوتے ہیں۔ یہ ایمان قبول کر لیتے، نیکی کر لیتے، بہترین ثواب پاتے، مگر ان کی مثال ہے باغیوں جیسی، انہوں نے بغاوت کی، اللہ کو نہیں مانا، اور پھر نبی کے لیے غلط باتیں کی، اللہ کے لیے کہہ رہے اللہ سامنے آئے تو اچھے کام کرتے ہیں نا۔ اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو کوئی انعام ملے، اب ان کے نشان بھی مٹا دیے جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، بالکل کچھ باقی نہیں بچے گا۔ ہم نے ان کے اعمال کے متعلق، اللہ فرماتا ہے، ارادہ کیا اور انہیں باطل کر دیا، اس لیے کہ ان کے قبول کرنے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کی باتیں قبول کی جاتی۔ یہ لوگ کسی انعام کے، خیر کے لائق اونچی کہیں۔ اب آپ دوسری طرف آ جائیں، وہ کافر تھے، انہوں نے ایسا کہا، تو جو ایمان لے آئے، ایمان لا کر نبی کے غلام بن گئے، تو پتہ چل گیا کہ ان کے تو سب بربادی، اللہ فرماتا ہے غبار کے ذرے ذرے باریک کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ اور اپنے پیاروں کے لیے کیا فرمایا، محبوب انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو، یہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہوگی، راحت ہوگی۔ تو جو غلام ہیں وہ انعام پاتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں ان کے حصے میں کچھ آتا۔ اب مجھے بتاؤ